یہ ہے کشمیر، ہنر کی سرزمین۔ یہاں ہر دھاگا، ہر ٹانکا ایک کہانی کہتا ہے، اور ان کہانیوں میں سے ایک ہے چین اسٹچ۔ چین اسٹچ یعنی سلائی کی ایک ایسی ٹیکنالوجی جس میں ہر ٹانکا پچھلے ٹانکے سے جڑا ہوتا ہے، جیسے رشتوں کی زنجیر۔ اس میں آری ٹول کا استعمال ہوتا ہے جو سوئی اور ہک کا ملا جلا روپ ہے۔ اس میں کئی طرح کے پیٹرنز کا استعمال کیا جاتا ہے: بیسک چین اسٹچ، بریڈ اسٹچ، کیبل چین اسٹچ، نوٹڈ چین اسٹچ، اوپن چین اسٹچ، پیٹل چین اسٹچ، روزیٹ چین اسٹچ، روزیٹ چین لائن، سنہلیز چین اسٹچ، ٹوسٹڈ چین اسٹچ، ویڈ ایئر اسٹچ اور زگ زیگ چین اسٹچ شامل ہوتا ہے۔ یہ ہے فاروق احمد بھٹ جو چین اسٹچ کا کام کر رہے ہیں۔ یہ 3rd جنریشن سے اس ہنر کو سنجوئے ہوئے ہیں۔ ہمارا جو ورک شاپ ہے یہ چین اسٹچ اور کریول کا ہے۔ یہ کم از کم 70 سال سے یہاں ہے۔ پہلے میرے والد صاحب کرتے ہیں، اس کے بعد یہ ٹریڈیشنلی میں نے سنبھالا ہوا ہے۔ چین اسٹچ کا آرٹ بہت پرانا ہے۔ یہ آرٹ سب کو پتہ ہے، یہ جو شاہ ہمدان کے وقت سے آئے ہیں سارے آرٹ، اسی وقت سے آئے ہیں۔ پھر یہاں ایک جس کو ہم SMH ہاسپٹل کے نام سے آج جانتے ہیں، وہاں ایک ہیڈو صاحب بیٹھتا تھا، اس نے اس آرٹ کو بہت سنبھالا ہوا تھا، بہت آگے لیا۔ یہ جو سارے کاریگر پرانے وغیرہ ہیں وہاں سے آئے ہیں، انہوں نے بہت وہاں سیکھا ہے، وہاں انہوں نے یہ چلایا ہے۔ اور اب اس آرٹ میں کیا ہو گیا ہے کہ پہلے ہم ٹریڈیشنلی چلاتے تھے، اب اس میں ماڈرن ٹائپ کے ڈیزائن آ گئے، جیسے پکاسو آ گیا، فریدہ کالو آ گیا، ڈفرینٹ ورائٹیز ہے، اب ماڈرن ٹرینڈ اس کا بھی آ گیا ہے۔ چین سٹچ کی ڈیمانڈ اگر ہم کہیں گے، ڈیمانڈ تو کچھ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اس میں جو پریشانی ہے وہ ہے کاریگروں کی، جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ کاریگروں کو ویجز میں زیادہ نہیں ملتے ہیں۔ جو پیسہ کماتا ہے وہ میڈیٹر کماتا ہے، ایکسپورٹر کماتا ہے۔ مین جس پہ یہ ڈپینڈ ہے نا، اس کو مطلب کاریگر کو پورے اس میں مطلب حلال کے پیسے یا ویجز زیادہ نہیں ملتے ہیں، اس لیے یہ کام بہت کم ہو گیا ہے، کیونکہ جو بھی اس کا کاریگر ہے وہ اب ریڈے والے، تھیلی والے بن گئے ہیں۔ اگر اس میں اس طرح کا رجحان ہو جائے کہ اس کو کاریگر کو اپنا روزگار اچھی طرح سے مل جائے، میرے خیال سے یہ بادشاہوں جیسی کام ہے، گھر میں کام کرتے تھے لوگ اور بھی اس میں جڑیں گے۔ مگر مین وجہ ہے کہ کاریگر کو اس میں پیسے نہیں ملتے ہیں، اس لیے وہ دوسرا کام چوز کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں۔ پہلے ڈیزائن ٹریس ہوتا ہے، پھر رنگوں کا سلیکشن، اور پھر شروع ہوتا ہے صبر کا امتحان۔ کلاکار مہینوں تک ایک ہی کڑھائی میں ڈوبا رہتا ہے، جس سے ہر چین سٹچ کے ٹکڑے میں چھپا ہوتا ہے صورت کا نقشہ۔ ایکچولی یہ پہلے ہم لیتے ہیں، یہ دسوت آتا ہے جو یہاں بنا جاتا ہے، اس کے بعد یہ ڈیزائنر کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو پرنٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا کام ہوتا ہے اس میں ڈیزائننگ کرنی، کلر کمبینیشن، کہاں سے کون کلر لگانا ہے، وہ تو ہم یہاں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کاریگروں کو دیتے ہیں کہ اس طرح سے آپ اس میں کام کریں۔ چین سٹچ میں یہ کہتا ہے کہ چین یہ جو ہے نا، آپ سٹچ دیکھیے، یہ چین جیسی بنتی ہے۔ دوسرا اس میں ہے چین سٹچ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بیک گراؤنڈ آپ کو کہیں نہیں دکھے گا۔ کریول جو ہے اس میں بیک گراؤنڈ نیچے ہوتا ہے، دسوت کا دکھتا ہے، باقی جو کام ہوتا ہے وہ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے۔ چین سٹچ پورا فل ہوتا ہے، اس میں نیچے آپ کو کچھ کپڑا نہیں دکھے گا۔ مشکل ترین حصہ اس میں یہ ہوتا ہے جو اس میں کلر کمبینیشن کرتا ہے نا بندہ، جو کلر کدھر کون سا کلر لگانا ہے، وہ اس میں مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے سامنے کسی کاریگر کے سامنے سیمپل آتا ہے، وہ اسی پہ فالو کرتا ہے، اسی کی کاپی کرتا ہے۔ پہلا سٹیپ اس کا بہت ٹف ہوتا ہے۔ اور ریسنٹلی ایک خوش آمد بات اس میں ہے کہ میں نے وزٹ کیا ہے دلی میں یہ GI ٹیگ کے لیے، اور وہ اپروو بھی ہوا ہے۔ یہ ہمارے لیے اس لیے خوش آمدید ہے کیونکہ اب GI ٹیگ اگر باہر والے خریدیں گے، اس کا یہ پتہ چلے گا کہ یہ مشین میڈ نہیں ہے۔ ہمارے حساب سے اگر ایک کاریگر بیٹھے گا نا آرام سے، مطلب یہ 1 فیٹ کے حساب سے وہ لگ بھگ اس میں جو اسکوائر فیٹ ہے 1 فیٹ کم از کم وہ کمپلیٹ کرے گا دن میں۔ 100% ہم کو امید ہے کہ اچھا چیز مارکیٹ میں آئے گا GI ٹیگ کی وجہ سے۔ آج کل مشین سے بھی چین سٹچ تیار ہو رہی ہے، جلدی بنتی ہے، سستی بھی ہوتی ہے، لیکن ہاتھ کی کڑھائی میں کلاکار کا وقت، صبر اور جذبہ ہوتا ہے۔ مشین میں صرف پیٹرن ہوتا ہے،
लेकिन इंसानी हाथों में हुनर का जादू। एक्चुअली क्या है, अगर आप ये असल बात सुनेंगे तो ये हैंडमेड की डिमांड जो है ना वो बाहर है यूरोप में। अगर हम उनके साथ ये चीट करेंगे ना, ये मशीन का देंगे, उनको पता नहीं चलता ये मशीन का है, एक्चुअली ये चीटिंग है। यहाँ लोकली हमारे ये जो पर्दे वगैरह ये लोकल लोग लेते हैं, बाहर कोई नहीं लेता है मशीन का। उनको मशीन के साथ कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अब रही बात एक्सपेंसिव, आप तो वो पता है मशीन वाला 10 पर्दे दिन में ख़त्म करेगा, हमको 4 दिन 5 दिन लगेंगे एक पर्दे में, इसलिए वो तो एक्सपेंसिव हो ही जाएगा। गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश करता है, मेन चीज़ रहते हैं जो आर्टिस्ट या कोई आर्टिज़न सीखेगा उसको अपने रोज़गार मिलना चाहिए। मैं फिर भी कहता हूँ कि उसको नहीं मिलता है, जिसका उसका हक है नहीं मिलता है। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे सेंटर्स डाले हैं, वो भी बहुत कोशिश करते हैं कि नई जनरेशन ये काम सीखे। लास्ट एट द एंड एक ही बात है, अगर मैं अभी जाऊंगा कोई चीज़ सीखने के लिए, फिर मुझे वो कहेंगे कि इसके बाद आपको इसमें अर्निंग होगी। जब मैं फिर ये हाथ में लेता हूँ, मैं कहता हूँ शाम को मैंने 100 रुपया या 150 रुपया कमाया, वो किस काम का, मेरा घर उस पर चलेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। चलो अभी मैं देखूँगा, अगर मुझे यह क्लाइंट डायरेक्ट आएगा मेरे लिए अच्छी बात है। वो ये पीस के हिसाब से उठाते हैं जैसे वो बाहर के लोग बेचते हैं, उसमें हमारा फ़ायदा बहुत होता है। हम अगर वही मतलब ट्रेंड चलेगा कि हमारे पास डायरेक्ट क्लाइंट आएंगे मेडिटेशन जिसमें जो है ना जो ज़्यादा कमाते हैं, अगर वो कुछ % ही कमाएंगे तो हमको मतलब कारीगर के पास ज़्यादा पैसा आएगा। तो मैं ये यकीन से करूँगा अगर इसके कारीगर 10 श्रीनगर में कल 200 होंगे। ये GI टैग की वजह से अच्छा अब प्रोडक्ट सामने आ जाएगा, उससे मुझे उम्मीद है कि लोग इसमें और जुड़ेंगे और अगर उनको भी पैसे अच्छे आएंगे तो अच्छी बात है। ये कला सिर्फ कश्मीरी विरासत की पहचान नहीं, बल्कि फारूक अहमद भट्ट जैसे फनकारों की मेहनत और लगन की बानगी है। अगर इन्हें बेहतर रोजगार के मौके, आधुनिक बाजार तक पहुंच और आय का अवसर मिले तो न सिर्फ ये रिवायती कढ़ाई बचाई जा सकती है, बल्कि इससे जुड़े परिवारों का भविष्य भी संवर सकता है। वक्त है कि हम हाथ से बने इस बेशकीमती फन को पहचानें, सराहें और सरपरस्ती करें, ताकि फारूक जैसे कलाकारों को उनका हक मिल सके और ये विरासत अगली पीढ़ियों तक जिंदा रह सके। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।